اور بلا نے گھیرا، مشکل حل کا باندھ کے آئی، غم نے لگایا ڈیرا، غم نے لگایا ڈیرا، چھٹ گئے بادل رنگولم کے، چھٹ گئے بادل رنگولم کے، دل سے صدائیں آئی، یا سخی لجپال حاضر گوہر شاہ، ریاض گوہر شاہ، دیوانو دیوانو آؤ دیوانو، آؤ دیوانو، آؤ دیوانو، مل کے کرے مرشد کی قصیدہ خوانی، یا سخی لجپال حاضر گوہر شاہ، ریاض گوہر شاہ، سلگ کر تجھ بن جینا، تڑپ تڑپ کر مرنا، تڑپ تڑپ کر مرنا، چشم بینا کے بن رہنا، دید کو تیری ترسنا، دید کو تیری ترسنا، اپنی محبت کی اس دل میں، اپنی محبت کی اس دل میں کیسے آگ لگائے، یا سخی لجپال حاضر گوہر شاہ، ریاض گوہر شاہ، دیوانو دیوانو آؤ دیوانو، آؤ دیوانو، آؤ دیوانو، مل کے کرے مرشد کی قصیدہ خوانی، یا سخی لجپال حاضر گوہر شاہ، ریاض گوہر شاہ، کہ روانے جامد ہو جب ٹھہرے سانس کے جھونکے، ٹھہرے سانس کے جھونکے، میری وصیت صرف یہی ہے، جان کنی کے لمحے لمحے، جان کنی کے لمحے، میرے کفن پر لکھوا دینا، میرے کفن پر لکھوا دے، دفنانے والے بھائی، یا سخی لجپال حاضر گوہر شاہ۔ سامعین اکرام، آج اس پرآشوق دور میں جب مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، آج اس تاریکی میں جب انسانیت سے گر چکی ہے، آج اس دور میں دین کی کتابیں رٹی تو جاتی ہیں مگر فیضان رسول کو نہیں جانتے، دربار پہ جا کر لکڑی کے دروازوں سے تو گزر جاتے ہیں مگر فقر رسول کے دروازے کا نہیں معلوم۔ ہاں نمازوں کے رسمی سجدے اور رسمی اتار چڑھاؤ تو جانتے ہیں مگر نماز کی حقیقت جس سے انسان کا دل سجدے میں چلا جائے، نماز کی وہ حقیقت جس سے قرب خدا اور معیت مصطفیٰ میسر آ جائے، اس سے یکسر ناآشنا دور کے اندر اس تاریکی اور اندھیرے میں اس میں ذات کی شمع جلا کر جس انداز سے انجمن سرفروشان اسلام کے پیغام کو گوہر شاہی کی نظروں نے پھیلایا ہے، یہ پھیلاؤ، یہ وسعت، یہ تنظیم کا نظام صرف کراچی تک محدود نہیں، پاکستان کی سرحد تک پابند نہیں، بلکہ آج
7 سمندر پار یہ آواز پہنچ چکی ہے. آئیے سنیں اس آواز کو جو شاید آپ کے دلوں پر بھی اس میں ذات اللہ نقش کر دے. سنیے اس آواز کو بھی جس میں کائنات کی اختتامی ان لمحات کو، ان فیوزات کو عام بانٹا جا رہا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ و کعبہ سیدنا و مرشدنا ریاض احمد گوہر شاہی کو، جن کے لیے علامہ نے کہا، علامہ اقبال نے خوب کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق. خطاب دیتا دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ سرکار شاہ صاحب سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام کو استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، سرفروش. ذرا جھوم کے بولو مستی میں بولو، ایمان سے بولو، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، مان پکارے، حیدر کا نعرہ ہر دل پہ لکھا ہو، ہر دل پہ جمع ہو، ہر دھڑکن بولے، ہر دل میں گونجے مکے کا نعرہ، طیبہ کا نعرہ، بغداد کا نعرہ، نعرہ حیدری، میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آپ کے شہر میں کئی بار آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر گھر میں، ہر محلے میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان مند ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں. وہ جہان کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا جانوروں میں بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ جہان کیا ہے؟ جب یہ جسم بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی. روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو لطائف کہتے ہیں. پھر ان لطائف کی امداد کے لیے 9 اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو جثے کہتے ہیں. 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں ڈال دی گئیں. پھر یہ ڈھانچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو. کچھ مخلوقیں حیوانی، کچھ علوی، کچھ شیطانی. ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے، جس نے پورے انسان کیا پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب اس کی پاکیزگی کے لیے انسان کو حکم دیا گیا. وہ نفس کتے کی مانند ہے. ایک حدیث ہی میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کتے کے لیے ہے، وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا، اور آج بھی وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں ہی کرتا ہے نا. اگر اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آؤ گے تو حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے. یہ جو انسان کے اندر کتا ہے یہ اس کے لیے ہے. انسان ناپاک نہیں تھا، مٹی سے بنایا گیا، مٹی ناپاک نہیں ہے. وہ جو کتا اس کے اندر آیا تب وہ ناپاک ہوا. جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے خلاصی نہیں ہوگی.